نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین حضرات، پچھلے ویڈیو میں نے حضور علیہ السلام کی معراج کے تعلق سے امت کے لیے کچھ اخلاقی رہنمائیاں تھیں اور حضور علیہ السلام کا مرتبہ اس کے اندر بتایا گیا تھا۔ آج میں آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ حضور علیہ السلام کو معراج کے اندر کیا کیا تحفے عطا کیے گئے، تو سماعت فرمائیں۔ معراج کے تحفے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت کے 12ویں سال 27 رجب المرجب کی رات سفر معراج کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ حوالہ ہے خزائن العرفان، ایک تفسیر ہے، 15واں پارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے۔ سفر معراج میں جہاں کئی معجزات ظاہر ہوئے اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی نمایاں ہوئی، وہیں حضور علیہ السلام کی طرف سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضور علیہ السلام کو صاحب التاج والمعراج کا لقب بھی عطا کیا گیا۔ مثلا دیدار باری تعالی بلا واسطہ۔ دیدار باری تعالی، علامہ شہاب الدین احمد خفاجی علیہ رحمت اللہ علیہ الہادی فرماتے ہیں کہ صحیح بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا، جیسا کہ اکثر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی یہی کہنا تھا۔ یاد رہے کہ دنیا میں جاگتی آنکھوں سے پروردگار عالم کا دیدار صرف سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ بہار شریعت جلد 1 صفحہ نمبر 20 سے یہ لیا گیا ہے۔ گفتگو کا شرف۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی تمام قولی، بدنی اور مالی عبادات اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جواب میں، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اے نبی مکرم، تجھ پر سلام ہو اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاہا کہ سلام میں آپ کی امت کا حصہ بھی ہو جائے، لہذا عرض کی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہم کتنے بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حضور علیہ السلام کا امتی بنایا ہے، یعنی ہم پر اور اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں پر سلام ہو۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام اور تمام آسمانی فرشتوں نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہاں پر ایک بات میں واضح کر دوں کہ عبدہ کیوں کہا گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے فرشتوں نے حضور علیہ السلام کو بندہ کیوں کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر جب بھیجا تو لوگوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اس وجہ سے اس کے اندر یہ مصلحت چھپی ہوئی ہے کہ اللہ کے ان فرشتوں نے حضور علیہ السلام کو عبد کا لقب دیا،
بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود بھی حضور علیہ السلام کو عبد یعنی بندے کا لقب دیا۔ اسی وجہ سے دیا کہ کہیں لوگ حضور علیہ السلام کے مرتبے کو اتنا زیادہ نہ کر دیں کہ وہ خود شریک خدا ہو جائیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اپنا قریب بھی رکھا اور پھر قریب ہونے کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کے نام مبارک کو، اسم مبارک کو بھی اپنے ساتھ میں جوڑ دیا۔ یہ حضور علیہ السلام کا مرتبہ ہے۔ تفسیر قرطبی، یہ تفسیر کا نام ہے۔ حضرت علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ عز و جل نے شب معراج اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغیر واسطے کے کلام فرمایا۔ سبحان اللہ۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات، معراج کی رات اللہ عز و جل نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں۔ یہ 2 آیات جنت کے خزانوں میں سے ہیں۔ تفسیر روح البیان، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخشش کی بشارت۔ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ بشارت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا، اللہ عز و جل اس کی بخشش فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ معراج کا خصوصی تحفہ، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائیں۔ میں یہ لے کر واپس ہوا حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض فرمایا؟ میں نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مجھے کہا، آپ اپنے رب کی طرف لوٹ جائیے، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں واپس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حصہ معاف فرما دیا، یعنی 5 نمازیں معاف فرما دی۔ فرماتے ہیں کہ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا اور انہیں اس کی خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے رب کی طرف واپس جائیے، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے رب کے پاس واپس لوٹا تو رب تبارک و تعالیٰ نے نمازیں 5 ہیں، فرمایا نمازیں 5 ہیں اور حقیقت میں 50 ہی ہیں، ہمارے ہاں فیصلے میں تبدیلی نہیں کی جاتی۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے کہنے پر ان 50 نمازوں کو رفتہ رفتہ کم کرتے کرتے 5 کم کرتے کرتے آخر میں صرف 5 نمازوں کو چھوڑ دیا۔ اس حدیث مبارک سے ایک مصلحت یہ بھی نکلتی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر موجود تھے۔ آپ کو یہ معلوم تھا کہ حضور علیہ السلام کی امت 5 وقت کی یعنی 50 وقت کی نماز کو ادا نہیں کر پائے گی، اس وجہ سے آپ نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی نکل کر آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ پھر جائیے۔ اس کے بعد ایک مصلحت یہ بھی نکل کر آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا تھا، پروردگار تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم میرا دیدار ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو یعنی وہاں پر اللہ کا دیدار تو موسیٰ علیہ السلام کو ہونا ممکن نہیں تھا، لیکن جن آنکھوں نے اللہ کو دیکھا تھا،
کم سے کم ان آنکھوں کا دیدار تو ہونا ممکن تھا۔ اس وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام بار بار اللہ کی بارگاہ میں گئے اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ کی مبارک آنکھوں کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ سبحان اللہ۔ مشہور مفسر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ خاص تحفہ تھا جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت دیا گیا تھا۔ نماز اللہ عز و جل کا خصوصی تحفہ ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں نصیب ہوا، لہذا اس تحفے خداوندی کی حفاظت کریں اور 5 وقت کی نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا خوب اہتمام کریں۔ ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیں اور اسی طرح میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔